حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانیوال کے اندر مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے میں انہوں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا۔ لوگوں نے مسجد کا نام بے چندہ مسجد رکھ دیا کہ جی فلاں تو بے چندہ مسجد ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خود تو اتنے نہیں تھے کہ بھئی ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ مسجد بنا دیں، لوگ ہی مسجد کے لیے ہدیہ دیا کرتے تھے، مگر حضرت مانگتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا اور بندے پھر میرے پاس آئیں گے کہ جی مسجد کے لیے یہ لے لیجئے، تو حضرت لے لیا کرتے تھے۔ ہماری والدہ صاحبہ یہ واقعہ سنایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت نے جو مستری مزدور تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ بھئی آپ لوگ مزدوری کرتے رہیں اور آپ کی مزدوری کے پیسے جمع ہوتے رہیں گے، اور پھر جب اللہ مجھے دے گا تو میں ایک ہی وقت میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ سب میں مستری مزدور روزانہ پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ کام بھی کیا کرتے تھے اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے پہلے میں اکیلا تھا اللہ سے مانگنے کے لیے، اب میرے ساتھ یہ مستری مزدور بھی شامل ہو گئے، اب ہم کئی اللہ سے مانگنے والے بن گئے، اب اللہ کی مدد آئے گی اور جلدی مسجد بن جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سارا پیسہ قرضے کا سر پہ چڑھ گیا، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، تو مجھے بڑی فکر تھی کہ لوگوں نے رمضان کے بعد عید کے لیے کپڑے بچوں کے بنوانے ہوتے ہیں، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی تنخواہ نہ دی گئی، ان کے جو بچے ہیں وہ بیچارے تو عید بھی نہیں منا سکیں گے، ان کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی۔ میرے دل میں اس کا بڑا غم تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو دے سکوں، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ مجھ سے ملا اور بیعت ہوا، اور پھر ملاقات کر کے اس نے ایک بریف کیس مجھے دیا، حضرت یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بریف کیس رکھ دو وہیں پہ۔ اس نے بریف کیس رکھ دیا اور وہ چلا گیا۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے ایک بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کے کہا کہ یہ بریف کیس گھر لے جاؤ اور میری اہلیہ کو دے دو۔ بچہ اس بریف کیس کو اٹھا کے لے گیا اور والدہ صاحبہ کو دے دیا۔ والدہ صاحبہ نے سوچا کہ اس بریف کیس کو کہیں رکھ دیا جائے، انہوں نے بھی اس کو نہیں کھولا اور بریف کیس کو کسی اونچی جگہ رکھ دیا۔ اب ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، تو 3 دن تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا حضرت کے درمیان اور ان کی اہلیہ کے درمیان۔ تیسرے چوتھے دن اماں جی نے پوچھا حضرت سے کہ وہ جو آپ نے بریف کیس بھجوایا تھا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے یا کیا؟ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی وہ تو اتنا بھاری ہے کہ مجھے اٹھا کے اوپر رکھنے میں بڑا وزنی محسوس ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، ذرا اس کو میرے پاس اٹھا کے لائیں کہ وہ بھاری کیوں ہے۔ چنانچہ والدہ صاحبہ اس کو اٹھا کے لائیں، جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، 1000 روپے والے نوٹ کے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب یہ مستری مزدوروں کو ان کے پیسے دے دینے چاہیے تاکہ یہ رمضان کی عید کے لیے خرچہ کر سکیں اور اپنے بچوں کو عید کے لیے جو ہے وہ چیزیں خرید کے دے سکیں۔ چنانچہ جتنا حساب بنا مستری مزدوروں کا، جب نوٹوں کو گنا گیا تو اتنے ہی پیسے تھے۔ حضرت نے سب کو دے کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے اسباب بنا دیے اور مجھے اس قرضے سے فارغ کر دیا۔ تو دیکھو اللہ والوں کا یقین اس طرح بنتا ہے کثرت ذکر کی وجہ سے۔